بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملک عزیز میں جو ہلچل مچی ہے اس سے ہر صاحب دل پریشان ہے کہ یعنی ضلع کرم میں جو خون ریزی جاری ہے، کئی ہفتے گزر کے مسلسل اس میں وہاں پہ ہو رہی ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، شیعہ اور سنی لڑ رہے ہیں آپس میں، قبائل آپس میں لڑ رہے ہیں، زمینی تنازع ہے بظاہر لیکن اس کے پیچھے جانیں جا رہی ہیں مسلسل۔ یہ کوئی کبھی 180 تک کا فگر تو مجھے یاد ہے کہ اتنے لوگ شہید ہو گئے یا اپنی جان سے گئے۔ تو اس کا جی حل جو پارا چنار کی واحد ملانے والی سڑک ہے پاکستان کے ساتھ، جو اس علاقے کو ملاتی ہے پارا چنار کی سڑک، وہ انہوں نے بند کر رکھی ہے، وہاں کسی کو انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہے اور یہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو نہ تو ہماری آرمی وہاں جا سکی ہے، نہ ہمارے جہاز جا سکیں، اور نہ ہی جو ہے کوئی جو لوگ ہیں وہ کوئی صلح صفائی کرانے یا جو کچھ بھی بات کرنے کسی طرح کی وہاں تک نہیں پہنچ سکے ابھی تک۔ تو اب یہ ہے کہ پچھلے 2-3 دن پہلے ایک جرگہ جو ہے وہ 100 مائدین کا وہاں بیٹھا ہے کوہاٹ میں، یعنی جانا تو چاہتے تھے کرم، لیکن کرم جانے کی اجازت نہیں ملی، اور وہاں بیٹھ کے تو انہوں نے کچھ فیصلے کیے وہ جی کہ جنگ بندی کر دی جائے اور مورچے خالی کر دیے جائیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 8 گھنٹے کے، جس میں وزیر اعلیٰ بھی شریک تھے اور فوج کے لوگ بھی شریک تھے اور وہاں کے کچھ حمایدین بھی جو تھے ان کو بلایا گیا تھا۔ تو یہ حمایدین وہاں کے لوگوں کے پاس گئے اور جو وہاں کنسرن لوگ تھے ان کے ساتھ بات کی، اور یہ خبر دی گئی کہ مورچے خالی کرا دیے گئے اور جنگ بندی کر دی گئی۔ دوسری طرف کہتے ہیں کہ جو منظور پشتین ہے وہ بھی پشتو امن جرگہ لے کر وہاں پہنچ گیا، اس کو کافی اس نے کوششیں کی تھیں پہلے بھی، تو اس کو اجازت نہیں ملی تھی، لیکن بالآخر وہ کرم میں انٹر ہونے میں کامیاب ہو گیا، اور اس نے وہاں ایک جرگہ کیا اور اس نے بھی کچھ وعدے وعید کیے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ بھی کچھ فیصلے ہوئے اور اس کے نتیجے میں جنگ بندی ہو گئی۔ اب یعنی وہاں کے لوگ تو اس تشویش میں کہ یہ جو 2 جرگے منعقد ہوئے ان کے یعنی الگ الگ جرمانے نہ کہیں بھرنے پڑ جائے، یعنی وہاں ایک ریت ہے کہ جب کوئی جرگہ ہوتا ہے تو اس فیصلے کی اگر کوئی بھی فریق جو ہے خلاف ورزی کرے تو اس فریق کو بھاری جرمانہ دینا پڑتا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دونوں جرگے مل جائیں اور مل کے ایک فیصلہ کریں اور پھر اس کی پابندی سب فریق کریں تو پھر اب یہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ نہ ہو کہ یہاں کوئی فریق خلاف ورزی کر دے کچھ بھی تو ان کو دونوں طرف سے جرمانے دینے پڑ جائیں۔ لیکن اصل جو سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ یعنی منظور پشتین ایک گروہ کہا جاتا ہے اور ایک گروپ کہا جاتا ہے، اور ہمارے پاس ایک پوری فوج ہے، دنیا کی مانی جانی فوج ہے، اور ایک حکومت ہے جس کا نام ہے پاکستانی حکومت۔ تو وہ سارے اس میں کوئی ان کو بہتر کوئی آپشن نہیں دے سکتے تھے کہ ان کے اوپر دروازے کھولے جاتے کرم کے، ضلع کرم کے، اور وہاں بیٹھ کے جرگہ ہوتا، اور وہاں بیٹھ کے قیادت تو وہ ہوتی ہے نا جو وہاں بیٹھ کے فیلڈ میں بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے پاکستان کے حالات۔ دوسری طرف فضل الرحمان صاحب اپنی گھن گرج دکھا رہے ہیں بار بار، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 7 دسمبر کو وہ آئیں گے کیا دھرنا لے کے، اور دھرنا لگائیں احتجاج کریں گے اسلام آباد، اور اس کے مطالبہ ان کا کیا ہے کہ ان کے مدارس کا جو بل ہے وہ پاس کیا جائے، اور بل کے بارے میں یہ جاننے والے بتا رہے ہیں کہ اس بل کے مطابق جو ان کو چندے ملتے ہیں، ان کو ڈونیشن ملتی ہیں مختلف ممالک سے بھی، مسلمان جو اوورسیز والے ہیں وہ بھی زکوٰۃ وغیرہ بھیجتے ہیں، اور بھی بہت سارے ان لوگوں کے مدارس کے ریسورسز ہوتے ہیں۔
تو وہاں سے جو انہیں چندے ملتے ہیں، اور جو زیادہ خبر رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں تو مسئلہ ان رشوتوں کا ہے جو ان لوگوں کو ایک غیر قانونی حکومت کے جو فیصلے ہیں ان کا جب یہ ساتھ دیتے ہیں تو ان کو بھاری جو رشوتیں ملتی ہیں اربوں اور کروڑوں کی شکل میں، تو وہ ان کے بارے میں یہ ان کا یہ فضل الرحمان صاحب کا کہنا ہے کہ ان کا آڈٹ نہ کرایا جائے، ان کے بارے میں ہم سے پوچھ تاچھ نہ کی جائے، اور یہ ایک قانون بنا دیا جائے کہ ہم سے کوئی پوچھے گا نہیں۔ تو اس بات کو بلاول اور شہباز گروپ نے تو کہا ہے کہ ہم تو راضی ہیں، لیکن صدر صاحب اس پہ دستخط نہیں کر رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج راضی نہیں ہے ہم اس بات پہ، تو فوج کو جا کے راضی کریں، اور فوج کے وہی کہتے ہیں کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے۔ تو وہ اب فضل الرحمان نے کہا ہے کہ میں اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے آ رہا ہوں، میں احتجاج کروں گا اور میں دیکھوں گا کیسے کوئی نہیں مانتا۔ اور پھر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں فوجی کا تانا بانا ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی مقبول جماعت نہیں، ان سے بھی زیادہ کوئی مقبول جتھا یہاں موجود ہے، اور بڑے عرصے سے یہ لوگ سرحد میں ایک پریشر گروپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے مقابلے میں، لیکن یہ علیحدہ بات کہ ابھی تک وہاں پی ٹی آئی کا ایک مضبوط ایک انفلوئنس ہے، اثر ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی حکومت ہے۔ تو ایک جو عوامی سطح پہ کوئی مقبول حکومت ہو اس کے ساتھ نیگوسیشن کی جاتی ہے، ان کو اپنے یعنی فوج اور حکومت کا تو یہ طریقہ ہے نا کہ ان کو کچھ بہتر آپشن دے کے تو انہیں اپنے ساتھ ملایا جائے، نہ یہ کہ ان کو یعنی فنا کرنے کی اور اس طرح کی کوئی جیسے کوئی خدا نخواستہ دشمن ہو، تو دشمن کے بارے پیچھے بھی آج کل ایشوں کوئی نہیں لگتا، ان کے ساتھ بھی ایک یعنی معاشی اور سفارتی اور ایک اس طرح کی انٹیلیجنس والی جنگ لڑی جاتی ہے۔ اور یہ فوج اور حکومت اس وجہ سے بھی کچھ بھی کر گزرنے پہ اس لیے بھی تیار ہے کہ انہوں نے اپنی خیال میں عدالتوں کو اپنے زیر اثر کیا ہوا ہے، اور وہ جو بھی فیصلہ کریں گی عدالتیں ان کے آگے یس یس کرتی جائیں گی۔ حالانکہ یحییٰ آفریدی نے کو کہا گیا ہے کہ وہ آئینی بینچ کو کہیں کوئی بیٹھنے کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ فل کورٹ لگائی جائے گی، جو بھی فیصلہ کیا جائے گا چاہے وہ ارشد شریف کا ہو یا 26ویں ترمیم کا ہو یا 27ویں ترمیم کا۔ تو یہ یعنی دیکھیں اب کروٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ اونٹ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے۔